اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمایاں اور اہم معجزے کا ذکر کیا گیا ہے، وہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ 27 رجب کی جو رات ہے وہ معراج کی رات ہے۔ اس پر علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 27 کی ہم رات کو معراج کی رات کہتے ہیں، یہ کوئی پکی بات نہیں ہے کہ 27 ہی کی رات جو ہے وہ معراج کی رات ہے۔ اسی طریقے سے پھر 27 کی رات کو ہم باقاعدہ ہمارے ہاں ایک عبادت کا باقاعدہ اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، احادیث مبارکہ میں یا قرآن مجید میں اس طریقے سے کوئی اس کی اصل نہیں ہے کہ 27 کی رات کو عبادت کے لیے مقرر کیا گیا ہے یا اس کی کوئی فضیلت ہے۔ اور دوسری علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ معراج کے سال میں بھی اختلاف ہے، معراج کے مہینے میں بھی اختلاف ہے، معراج کے تاریخ میں بھی اختلاف ہے۔ اور جب مہینے میں بھی اختلاف ہے، سال میں بھی اختلاف ہے اور تاریخ میں بھی اختلاف ہے، تو پھر جو ہے پھر معراج کی رات کی فضیلت کیسے بیان کی جائے گی؟ جب ہے یہ اختلاف، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ معراج کی رات فلاں تاریخ کی بنتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ فلاں تاریخ کی بنتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ فلاں تاریخ کی بنتی ہے۔ اور اسی طریقے سے سال میں بھی اختلاف ہے اور مہینے میں بھی اختلاف ہے۔ کوئی رجب کا مہینہ کہتا ہے، کوئی اس کے آگے کہتا ہے۔ مگر سیرت کی کتابوں میں سیرت کی کتاب آپ جانتے ہیں کہ جو سیرت کی کتاب ہے وہ تاریخ کی کتاب ہے، وہ حدیث کی کتاب نہیں ہے۔ جس نے بھی کوئی سیرت کی کتاب لکھی ہے تو اس نے جو ہے وہ بات لکھ دی ہے اپنے تحقیق کے مطابق، تو وہ ایک تاریخ ہوتی ہے، اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اصل جو ہمیں اعمال ملتے ہیں وہ ہمیں قرآن و حدیث سے ملتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے نہ ہی ہمیں کوئی اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے 27 رجب کی رات کو کوئی اہتمام کیا ہو اس طریقے کا، تو وہ بھی ہمیں کوئی آثار جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے نہیں ملتے۔ تو دوسری بات یہ ہے، اب ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب آپ تو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت ہے، جن کو ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں، تو وہ جماعت تو ایسی جماعت ہے جس کے لیے آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کو اس انداز سے محفوظ کیا ہے کہ قیامت تک کے آنے والے جدید آلات بھی اس حساس طریقے سے محفوظ نہیں کر سکتے۔ ایک طرف تو اب یہ بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ یہ بات کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج نصیب ہوئی اس کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے۔ چلو، پیدائش کے وقت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب رخصت ہوئے، آپ پردہ فرما گئے، تو وہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے کا واقعہ ہے۔ اس وقت تو لاکھوں کی تعداد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے، تو احادیث کی کتابوں میں اس میں بھی اختلاف ملتا ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ پھر تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر حرف آتا ہے۔ ایک طرف آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے حساس آلات سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو اور باتوں کو، قول و فعل کو انہوں نے محفوظ کیا ہے۔ دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ فلاں تاریخ میں اختلاف ہے، فلاں تاریخ میں اختلاف ہے، فلاں تاریخ میں اختلاف ہے۔
اس میں علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو نظر تھی اور ان کی جو تربیت کی گئی تھی، اس تربیت میں یہ بات تھی، ان کے ذمہ جو کام لگایا گیا تھا وہ کام یہ تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو محفوظ کرنا تھا۔ اب دیکھیں کہ معراج کی رات ہے، اس کی اگر تاریخ کا پتہ بھی ہو تو کیا اگر ہمیں تاریخ کا معلوم ہو کہ 27 کی رات ہوئی، 26 کی رات ہوئی، تو اس میں کوئی پیغام نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ کا ہمیں معلوم ہو تو امت کے لیے کوئی پیغام نہیں ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہو تو ہمیں کوئی اجر نہیں ہے، اس پر کوئی ہمیں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان قول اور فعل کو محفوظ کیا ہے جو امت کے لیے پیغام ہے اور امت کے لیے فائدہ مند ہے، جس سے امت جو ہے اپنی دنیا بھی بہتر کر سکتی ہے اور اس اعمال قول و فعل سے جو ہے امت جو ہے وہ اپنی آخرت بھی بنا سکتی ہے۔ اب دوسری طرف آ جائیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ معراج کا جو واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ نے وہاں کے جو مشاہدات تھے، جو آپ نے دیکھے تھے، جو معاملات پیش آئے، تو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے وہ معاملات، وہ واقعات پیش کیے۔ ان واقعات میں، ان معاملات میں، ان مشاہدات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ مشاہدات، وہ واقعات جو ہیں امت کے لیے مطلوب ہیں، وہ واقعات اور مشاہدات امت کے لیے مطلوب ہیں، اس سے امت کو فائدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سود والے تھے، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، تو وہ امت کے لیے مطلوب ہے، سود کے لیے یہ عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فرعون کا لشکر ہے، اس پر یہ عذاب ہو رہا ہے، یہ امت کو بتلانا مقصود ہے، امت کے لیے فائدہ مند ہے۔ اسی طرح زناکار ہیں، ان کو یہ عذاب ہو رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو امت کے لیے یہ فائدہ مند ہے، تو اس کو محفوظ کیا گیا۔ تو اس وجہ سے معراج کی تاریخ میں اختلاف ہے، اور قرآن و حدیث سے اور شریعت میں معراج کی رات مقرر اور تعین اس کا نہیں ہے، اور اس کی فضیلت بھی نہیں ہے۔ جب تاریخ ہی مقرر نہیں ہے تو اس کی فضیلت کیسے ہوگی؟ تو اس وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کی تاریخ مقرر نہیں کی۔ اگر یہ فضیلت والی رات ہوتی، قرآن و حدیث میں اس کا ذکر ہوتا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کو نہ چھوڑتے۔ اس کے لیے علماء یہ فرماتے ہیں، جس طریقے سے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں دین پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے زیادہ عمل کرنے والا ہوں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں، یا دین کو صحابہ سے زیادہ سمجھنے والا ہوں، فرمایا کہ اس دنیا کے اندر اس سے بڑا بیوقوف ہی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا بیوقوف ہی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ بیوقوف ہے۔ تو اس وجہ سے یہ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ تیسری بات یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت بڑا اور نمایاں معجزہ ہے۔ تو معجزے کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ اسے کہتے ہیں کہ وہ ایسا عجیب و غریب کام، ایسا کام جو اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کے ہاتھ سے ظاہر فرماتے ہیں، وہ ایسا کام ہوتا ہے کہ اس کو کرنے سے پوری دنیا عاجز ہوتی ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ جو آدمی مر جاتا تھا تو مرے ہوئے آدمی کو قم بإذن اللہ کہتے تھے، وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا، تو آج تک پوری دنیا یہ کام کرنے سے عاجز ہے۔ جب آدمی مر جاتا ہے، اس کو کھڑا کرنا ہو تو پوری دنیا اس کام کو کرنے سے عاجز ہے۔ جب آدمی عاجز ہوتا ہے، پوری دنیا عاجز ہو، تو اس کو معجزہ کہتے ہیں جو اللہ نبی کے ہاتھ سے ظاہر فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی انگلی مبارک سے آپ نے اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گئے۔ اب پوری دنیا اس کام کو کرنے سے عاجز ہے،
مگر اللہ کے نبی کے ہاتھ سے ہوگا، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو معجزے کی یہ تعریف ہے، اس کو یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ معجزہ نبی کے اختیار میں بھی نہیں ہوتا۔ معجزہ جو ہے وہ نبی کے اختیار میں بھی نہیں ہوتا، بلکہ قرآن مجید کے پڑھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ معجزہ جو ہے کبھی نبی کے ہاتھ سے ظاہر بھی ہو رہا ہوتا ہے اور نبی کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ میرے ہاتھ سے معجزہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اس کی مثال قرآن مجید میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا ہوتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے اس عصا کو دیکھا اور فرمایا کہ اللہ سے کہا کہ اللہ یہ عصا ہے، تو پھر فرمانے لگے کہ میں اس عصا سے یہ کرتا ہوں، اس عصا سے یہ کرتا ہوں، مجھے یہ فائدہ ہوتا ہے، یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس کو پھینک۔ جب اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو جب پھینکا تو قرآن یہ کہتا ہے کہ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، کہ انہوں نے پھینکا، بس اسی وقت وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ میرے ہاتھ سے معجزہ ظاہر ہونے والا ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ جناب یہ کیا بات ہوئی، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی اگلی آیت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ اس اژدہا کو دیکھا تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ ڈر گئے، سہم گئے۔ اگر نبی کو معلوم ہوتا کہ میرے ہاتھ سے یہ معجزہ ظاہر ہونے والا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس معجزے کو دیکھ کر ڈرتے نہ۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قال خذها ولا تخف، اے موسیٰ تو پکڑ لے، تو ڈر نہ، خوف نہ کر۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پھر اس عصا کو پکڑا۔ تو معجزہ جو ہے اس پر نبی کا اختیار نہیں ہوتا۔ اور کتنے واقعات ہم پڑھتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے مطالبہ کیا کہ ہمیں یہ دکھا دیں، یہ دکھا دیں، تو وہ دکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے وہ بات، وہ کام ظاہر ہوئے جو اللہ کے حکم سے ہوئے۔ نبی کے اختیار میں معجزہ بھی نہیں ہوتا۔ اب تیسری بات یہ ہے، یہ جو معراج کا واقعہ ہے، اس کو اس دور کے اندر بھی اس کا انکار کرنے والے موجود تھے، اور آج کے دور کے اندر بھی معجزے کا انکار کرنے والے موجود ہیں۔ پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ معجزہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا انکار کرے گا، اور خاص طور پر ان معجزات کا جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اس کا انکار کرنا ایسے ہے جیسے قرآن کی آیت کا انکار کرنا، قرآن کے ایک آیت کا انکار کرنا یا ایک لفظ کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے معجزے کا انکار جو ہے سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، اور یہ آدمی سمجھ لے کہ اگر میں معجزے کا انکار کروں گا تو میں اسلام سے خارج ہو جاؤں گا اور میں کافر بن جاؤں گا۔ پھر اعتراض انکار کرنے والوں نے مختلف باتیں کی۔ ایک نے کہا کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس وقت کے دور میں بھی لوگوں نے کہا، اور آج جو سائنس کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب اس وقت کے جو لوگ تھے وہ تو انکار کرتے تھے، وہ تو اسی چیز کا بھی انکار کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ رات کے کچھ حصے میں مجھے مسجد حرام سے میں مسجد اقصیٰ تک پہنچا، مسجد اقصیٰ سے پھر میں آسمانوں پر گیا، پھر سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گیا جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے، پھر میں اللہ کے قرب میں گیا۔ اس وقت جو مشرکین مکہ تھے وہ اس بات کا بھی انکار کرتے تھے، کجا یہ کہ آسمان کی بات مانتے، وہ اس بات کا بھی انکار کرتے تھے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا جو وعدہ جو کر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس کا بھی انکار کرتے تھے۔ مگر آج کے دور کے اندر اگر کوئی یہ آدمی بات کہہ دے تو اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ رات کے کچھ حصے میں اگر آدمی جہاز پر سفر کرے تو رات کے کچھ حصے میں کونے کونے میں یعنی دنیا کے اندر وہ گھوم سکتا ہے۔ مگر اس دور کے اندر اس چیز کا بھی وہ انکار کرتے تھے۔ اب بات یہ رہی، چاہے وہ انہوں نے اس حصے کا
انہوں نے پورے حصے کا انکار کیا، انہوں نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا بھی انکار کیا، اور وہ تو اس بات کو ماننے کے لیے تیار بھی نہیں تھے۔ مگر آج کے جو دور ہیں، انہوں نے جب اپنی آنکھوں سے یہ بات دیکھ لی، انہوں نے کہا کہ ہم اس حصے کو تو مان لیتے ہیں مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مگر اس حصے کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اتنا لمبا سفر ہے، آسمانوں پر جانا، پھر ہر آسمان پر جانا، 7واں آسمان کراس کر کے جانا، سدرۃ المنتہا تک پہنچ جانا، پھر اللہ کے قرب میں چلے جانا، اس بات کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعہ کو ذکر کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعہ کو اس انداز سے ذکر فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ تو اللہ نے اس سارے دعوے جو ان کے تھے، جو اشکال تھے، اللہ نے سارے اشکالوں کو رد فرما دیا۔ فرمایا کہ انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ دعویٰ کرتے کہ میں خود مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ تم اس بات کو نہ مانتے، یہ بات ماننے کی نہیں تھی، مگر بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، بلکہ وہ ذات لے گئی ہے جو پاک ذات ہے۔ اور اللہ کی ذات تو ایسی ذات ہے جس کو کفار اور مشرکین بلکہ یہود و نصارہ بھی اس کی قدرت کو مانتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ نے یہ رد فرما دیجئے جو ہے فتنے جو ہیں کہ بھائی تم جو عذر کرتے ہو اور یہ تم بات کرتے ہو انکار کرنے کے لیے کہ جناب یہ کیسے جا سکتے ہیں، فرمایا کہ نبی گئے نہیں ہیں، بلکہ نبی کو وہ ذات لے گئی ہے جو پاک ذات ہے، وہ قدرت والی ذات ہے۔ اب ذہن میں یہ خیال آیا کہ جناب کیسے گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گئے؟ تو اس کے لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ سبحان وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں پر یہ بات بتلانا مقصود ہوتی ہے کہ یہ وہ ذات ہے، یہ وہ ذات ہے، اس کی طاقت وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پر پوری کائنات کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اس سے آگے اس کی طاقت شروع ہوتی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ تمہارے دماغوں میں یہ بات آ جائے، تمہاری سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ اللہ ان کو کیسے لے گیا ہے۔ فرمایا کہ تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی، وہاں سے اللہ کی طاقت شروع ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے فرمایا کہ جناب اللہ کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑی، تو علماء فرماتے ہیں سبحان کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے، اس ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ذات ہر کمزوری سے پاک ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سبحان کہ میں وہ ذات ہوں جو ہر عیب سے، ہر کمزوری سے بھی پاک ہوں، میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں۔ تو اس وجہ سے اس بات کو دل سے نکال دو، اور اپنے نبی کو، اپنے بندے کو میں خود لے کر گیا ہوں۔ دوسری بات اس میں معراج میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ فرمایا کہ اسری بعبدہ، کہ میں اپنے بندے کو لے گیا ہوں۔ اس پر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اتنا اہم اور بڑا معجزہ ہے، بڑا نمایاں معجزہ ہے، تو آسمانوں پر جانا اتنا مشکل ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گئے کہ جب مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچے، کچھ نے یہ کہا کہ پھر آگے جب گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی تک بندے تھے، عبد تھے، جب اوپر گئے تو نور بن گئے، پھر اس سے اوپر گئے تو نعوذ باللہ من ذالک کہنے والوں نے یہ کہا کہ جب خدا کے سامنے پیش ہوئے تو خدا بن گئے۔ تو اس کے لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے معجزے کا انکار کرنے کا۔ اگر کوئی آدمی اگر یہ بات نہ بھی کہے کہ جب خدا کے پاس گئے تو خدا بن گئے، اگر وہ اتنی بات بھی کہہ دے کہ مسجد حرام سے آسمانوں تک گئے تو پھر نور بن گئے، یعنی کہ فرشتہ بن گئے، تو فرمایا کہ یہ بھی نبی کے معجزے کا انکار ہے۔ کیوں انکار ہے؟ فرمایا کہ نبی اگر فرشتہ بن کر اوپر گئے ہیں تو پھر یہ نبی کا معجزہ نہیں ہے۔ کیوں کہ معجزے کی تعریف یہ ہے کہ ایسا کام جو پوری دنیا عاجز ہو۔ جب فرشتہ بن جائیں گے تو فرشتے تو روزانہ اوپر سے نیچے آتے ہیں، تو پھر یہ معجزہ نہیں رہے گا۔ تو یہ انکار کرنے کی صورتیں ہیں۔ معجزہ اس وقت بنے گا جب ہم یہ بات کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے چلے تو اللہ کے بندے تھے، مسجد اقصی تک پہنچے تو اللہ کے بندے تھے، پھر اوپر گئے آسمانوں تک تو اللہ کے بندے تھے، پھر اللہ کے قرب میں گئے تو اللہ کے بندے تھے، پھر واپس آئے تو پھر اللہ کے بندے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ بات کریں گے تو پھر یہ معجزہ بنے گا، اگر ہم یہ مانیں گے تو پھر نبی کا معجزہ نہیں بنے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے
لیلم من المسجد الحرام، کہ رات کے کچھ حصے میں، اللہ فرماتے ہیں کہ رات کے کچھ حصے میں لے گیا۔ اس پر جب جو معجزہ کا انکار کرنے والے ہیں انہوں نے یہ بات کہی کہ جناب ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جناب ہاں بس یار بات مان لیتے ہیں کہ اللہ نے جو ہے اس رات کو ہزاروں راتوں کے، ہزاروں سالوں کے برابر کر دیا تھا، کیونکہ اتنی مسافت ہے آسمان سے زمین تک تو جاتے ہوئے، تو انہوں نے کہا اتنے ہزار رات کی جو ہے وہ ایک رات بن گئی۔ تو فرمایا علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی معجزے کا انکار ہے، یہ اللہ کی قدرت کا انکار ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہوا، عام رات تھی، عام رات جیسے رات ہوتی ہے، عام رات تھی، اور لیلن رات کا کچھ حصہ۔ ہمارے ہاں علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں سب سے کم جو وقت ہوتا ہے وہ 1 سیکنڈ کا ہوتا ہے، کیونکہ ہم محدود ہیں، ہم مخلوق ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سیکنڈ کے بھی کروڑوں پر اختیار رکھتا ہے، 1 سیکنڈ کے کروڑوں حصے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار رکھتا ہے۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ لیلن تے اللہ ہی کے علم میں ہے کہ رات کا کتنا کم حصہ، تو اللہ کے ہاں تو کروڑوں حصے، سیکنڈ کے کروڑوں حصے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے سمجھانے کے لیے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے ایک دیہات کے اندر تقریر فرما رہے تھے، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ بھئی معجزات کا انکار کرنے والے لوگ موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا جو اہم معجزہ ہے اس کا بھی انکار کرتے ہیں۔ تو انکار کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کچھ لوگ بھولے بھالے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب رات جو ہے لمبی ہو گئی تھی، طویل ہو گئی تھی۔ فرمایا کہ ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، رات کے کچھ حصے میں کچھ حصہ بھی اتنا حصہ کہ رات گزری ہی نہیں۔ فرمایا کہ اس حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے، پھر مسجد اقصی سے پھر آسمانوں سے لیتے ہوئے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقاتیں کراتے ہوئے اللہ کے قرب میں لے گئے۔ اللہ کے قرب سے پھر وہ واپس آئے، پھر انہوں نے مسجد اقصی کے اندر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کرائی، جماعت کروائی، امامت کرا کے پھر اسی رات کے اسی کچھ حصے کے اندر جو ہے وہ پھر واپس آ گئے۔ تو حضرت نے پھر کہا، میں کیونکہ دیہاتی لوگ تھے، جٹ تھے، فرمایا کہ لگتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ حضرت نے فرمایا ان سے، بھائی آپ کیا کرتے ہیں، آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم جٹ ہیں۔ تمہارا کام کیا ہے؟ کہ فرمایا کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ہل چلاتے ہیں۔ فرمایا کہ سب سے مشکل کام کہاں؟ ہل چلانا۔ فرمایا کہ آپ سمجھو، ایک حالی ہل چلانے کے لیے بیل کو لے کر جا رہا ہے، اس کے سامنے وہ ہل بھی چلا رہا ہے، اس کے سامنے ایک حسین و جمیل چیز آ جاتی ہے، حسین چیز آ جاتی ہے۔ فرمایا کہ وہ کیا کرے گا؟ کہا کہ وہ رک جائے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ رک گیا، وہ ہل چلا رہا تھا، اس کا ہل بھی رک گیا، اسی طریقے سے وہ بیل بھی رک گیا، اس کی آنکھیں جو جھمک رہی تھی وہ بھی رک گئی اس چیز پر۔ فرمایا کہ جب رک گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے حصے میں اللہ نے اپنے محبوب کو جو ہے آسمانوں پر لے گئے اور واپس لے آئے۔ فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو جب سیر کروائی، وہاں بلوایا، تو جیسے نبی نکلے پوری کائنات نے نبی کو دیکھا، نبی کتنے حسین و جمیل تھے، پوری کائنات رک گئی، پوری کائنات رک گئی۔ فرمایا کہ پانی چل رہا تھا، پانی رک گیا نبی کو، محبوب کو دیکھنے کے لیے۔ چاند ستارے چل رہے تھے، وہ رک گئے۔ فرمایا کہ آسمان رک گئے۔ فرمایا کہ پوری کائنات رک گئی، تو رک گئی دیکھتی، تو اسی دوران وہ دیکھ رہی تھی پوری کائنات، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو لے گئے، اپنے نبی کو واپس لے آئے۔ تو فرمایا کہ یہ بات سمجھ آئی؟ تو جٹوں نے کہا جی ہمیں سمجھ آ گئے۔ تو یہ باتیں کچھ معراج کی تھی۔ معراج کے واقعات تو آپ سنتے رہتے ہیں۔ اب معراج کو آخری بات میں عرض کرتا ہوں کہ معراج کے واقعہ کو ہم نے ماننا کیسے ہے۔ ہم نے ماننا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، جب آپ واپس آئے معراج صبح کے وقت، آپ نے یہ دعویٰ فرمایا کہ رات ہی رات مجھے اللہ نے معراج نصیب فرمائی اور میں وہاں گیا۔ تو اس دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پر موجود نہیں تھے، کہیں گئے ہوئے تھے۔
मुशरिकीन मक्का के जो सरदार थे वो इस इंतज़ार में थे कि अबू बकर आ जाएं, हम उनसे बात करते हैं। तो ये तो ऐसी बात है जो मानने के काबिल भी नहीं है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु जब मदीना मुनव्वरा में पहुँचे तो मुशरिकीन मक्का के सरदार वहाँ पहुँच गए और उनसे कहा, ये बात पूछी कि ये बताएं कि अगर कोई ये बात कहे कि रात के कुछ हिस्से में मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गया हूँ, क्या ये बात है, इस काबिल है कि इसको मान लिया जाए? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि नहीं, ये बात तो मानने के काबिल नहीं है। क्यों? इस वजह से उस वक्त जो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक जो सफ़र था वो 40 दिन का था। फरमाया कि ये तो मानने की बात नहीं है। तो फिर मुशरिकीन मक्का के जो सरदार थे उन्होंने एक दूसरे को इशारा किया कि देखो अभी ये बज़ंद हो जाएंगे, अब इनको बताते हैं कि ये दावा किसने किया है। तो उन्होंने कहा कि आपके जो दोस्त हैं जिनको आप अपना नबी कहते हैं, उन्होंने ये बात कही है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के अब अल्फाज ये थे, जब ये बात सुनी तो आपने फरमाया, अगर उन्होंने ये बात कही है तो यकीनन सच कहा है। तो अगर इस वजह से कहा कि बात इनके मुंह से सुन रही थी उसको अगर मैं किया, मगर जब बात की निस्बत नबी की तरफ गई तो फरमाया कि सच कहा है, सच कहा होगा नहीं, सच कहा है। तो मुशरिकीन मक्का ने ये बात की कि जनाब अभी तो आप फरमा रहे थे अगर कोई ये बात करे तो ये बात मानने के काबिल नहीं है, तो अब आप फरमा रहे हैं कि जब उनका नाम हमने लिया है तो आप फरमा रहे हैं अगर उन्होंने ये बात की है तो हक बात की है, सच बात की है, तो ये कैसे? तो आपने अजीब जवाब दिया। फरमाया कि तुमने मुझे कहा है कि अगर कोई कहे, तुमने कोई का जिक्र किया है, नबी का जिक्र नहीं किया। अगर तुम नबी का जिक्र करते हो तो फरमाया कि नबी कोई नहीं है बल्कि वो तो अल्लाह का नबी है, उसकी ज़ुबान से जो बात निकलती है वो सच ही होती है, वो सच बात है, उस पर कोई शक व शुबा नहीं है। तो ये बातें कुछ थी जो मैंने आपके सामने अर्ज़ की हैं। अल्लाह तबारक